بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم باب دوم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم باب دوم پڑھ رہے ہیں۔ باب دوم جو تھا وہ ایمانیات اور عبادات کے بارے میں تھا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے ایمانیات کے بارے میں پڑھا، جس میں جو ہے وہ فرسٹ چیپٹر جو تھا وہ ملائکہ آ گیا تھا اور کتب سماویہ آ گیا تھا اور عقیدہ آخرت آ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ آج ہم چیپٹر نمبر جو 2 ہے، یعنی کہ ایمانیات اور عبادات، اس کی جز پہ یعنی کہ عبادات کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عبادات میں پہلا چیپٹر ہے وہ زکوٰۃ کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم زکوٰۃ کے بارے میں پڑھیں گے کہ زکوٰۃ کیسے ادا کی جاتی ہے اور اس میں کیا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں ہم اس کو۔ سب سے پہلے ہے زکوٰۃ کا لغوی معنی، ٹھیک ہے، کہ زکوٰۃ کہتے کسے ہیں، لفظ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی پاک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ سے مراد وہ مخصوص مال ہے جو سال گزرنے کے بعد نصاب زکوٰۃ میں سے مخصوص شرح کے ساتھ مصارف زکوٰۃ کو ادا کیا جاتا ہے۔ جی، یہاں پہ ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں مصارف زکوٰۃ کون سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 8 قسم کے لوگ ہیں جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جس میں یتیم ہے، غریب ہے اور مساکین ہے اور زکوٰۃ لینے وغیرہ وغیرہ، یہ قرآن مجید میں مکمل آتا ہے ڈیٹیل کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو ان کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آگے ہے زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے پاس باقی رہ جانے والا مال پاک ہو جاتا ہے، یعنی کہ جب ہمارے پاس جب مال ہوتا ہے ہم اس میں سے زکوٰۃ دے دیتے ہیں، جو باقی مال ہمارے پاس بچ جاتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی برکت سے انسان باطنی بیماریوں مثلاً بخل وغیرہ سے پاک ہو جائے، یعنی کہ اس کے اندر کنجوسی وغیرہ ختم ہو جاتی ہے، اس کے باطن کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں ان سے انسان جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کے لازم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان عاقل ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسا شخص جو کہ مطلب کہ مجنون نہیں ہے، اس کی عقل ٹھیک کام کرتی ہے، تو اس پر زکوٰۃ اپنا ادا کرنا ضروری ہے۔ وہ بالغ بھی ہونی چاہیے، یعنی کہ وہ اس کی ایج جو ہے وہ 14 15 16 17، یعنی کہ جب وہ بالغ ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمان ہونا چاہیے، کافر پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور آزاد ہو، ٹھیک ہے۔ غلام جو ہوتے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں، وہ ادا نہیں کرتے، جو کہ آزاد ہوں گے وہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور پورا سال ایسے مال کا مالک ہو جو مال قرض اور ضروریات زندگی مثلاً گھر کے سامان کھانے پینے اور پہننے سے زائد ہو، یعنی کہ ایک تو ہمارے پاس سامان ہے نا، جیسے کہ گھر کا سامان ہے، ہمارے پاس بائکس ہیں، گاڑی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو ہم ہر روز جو ہے وہ ضرورت کے تحت جو ہے ہم ان کو استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا مال جو کہ آپ کی ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو اضافی سامان ہوتا ہے ہمارے پاس، اس کی جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہماری ضروریات زندگی ہیں، جس میں گھر میں جیسے سامان ہوتا ہے، فریج ہوتی ہے، اے سی ہوتا ہے، یہ وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں کی زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ آگے ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، کتنے مال پر زکوٰۃ دی جائے گی۔ تو سب سے پہلے جو 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا، چاندی اور سونے کا نصاب ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں آپ کو سادے لفظوں میں سمجھاتا ہوں، جس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا ہے تو وہ 7.5 تولے سونا میں سے جو ہے وہ 2.5% زکوٰۃ دے گا۔ 2.5% کیسے نکالنا ہے وہ بھی میں ابھی آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں۔ اور جس شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے تو وہ بھی 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ دے گا، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ جس پر 2.5% یعنی کہ 40واں حصہ زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک شخص ہے، اس کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے پاس جو ضروریات زندگی سے زیادہ سامان ہے وہ کتنے روپے کا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کی مالیت کا اندازہ لگائیں گے۔ مثال کے طور پر اس کے پاس 2 لاکھ روپے کا جو ہے وہ مال موجود ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم چلتے ہیں کیلکولیٹر پہ، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کیسے نکالی جاتی ہے۔ جی، اب ہم آ چکے ہیں اپنے کیلکولیٹر پر، تو یہاں پہ اب ہم زکوٰۃ کا جو ہے وہ نصاب نکالتے ہیں کہ زکوٰۃ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس کے پاس 2 لاکھ روپے ہے، ٹھیک ہے، تو جو کہ اس کی ضروریات زندگی سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ اس میں سے ہم نے زکوٰۃ کیسے نکالنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم تقسیم کریں گے 100 کے اوپر، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم ضرب دے دیں گے 2.5% سے، تو دیکھیں 5,000 روپے جو ہے وہ زکوٰۃ نکل آئی ہے ہماری، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنا 2 لاکھ کا 2.5% جو ہے
وہ کتنا بنتا ہے 5000 بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور طریقہ بھی ہے، 40واں حصے میں آپ نکال لیں، اس کو آپ تقسیم کر لیں 40 کے اوپر، ٹھیک ہے، تو بھی دیکھیں 5000 جو ہے وہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ 2.5% کریں یا آپ 40واں حصہ کریں، جس طرح بھی آپ نکالنا چاہیں آپ نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ابھی جیسا کہ میں آج جب ویڈیو بنا رہا ہوں، آج جو چاندی کا ریٹ ہے وہ 2400 تقریباً 50 روپے ہے، ٹھیک ہے۔ تو 52.5 تولے جو چاندی ہے وہ کتنے کی بنے گی، اب 52 سے ضرب دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو 1,27,400 روپے بن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جس شخص کے پاس آج کے دن میں 1,27,400 روپے سے کم ہے، اس پر تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جس کے پاس جو ہے وہ 1,27,400 سے زیادہ رقم ہے اضافی سامان میں، اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ جو کیا ہے لازم آئے گی۔ جی یہاں سے جو ہے وہ جانوروں کی زکوٰۃ کس طرح نکالی جاتی ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے کہ جانوروں پر زکوٰۃ کا نصاب جو ہے وہ 5 اونٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک شخص سے میں آپ کو سادے لفظوں میں سمجھاتا ہوں، اس کے پاس اگر 5 اونٹ ہیں، ٹھیک ہے، تو 5 اونٹوں سے اگر کم ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اگر اس کے پاس 5 اونٹ ہیں اور اس کو 1 سال گزر گیا ہے تو وہ 1 بکری دے گا، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے پاس 10 اونٹ ہیں تو وہ 2 بکریاں دے گا، اگر 15 اونٹ ہیں تو 3 بکریاں دے گا، اس طرح 25 تک جو ہے وہ 1 بکری ہوگی۔ اگر آپ کے پاس 26 اونٹ ہو جاتے ہیں تو پھر 1 سال کا 1 اونٹ دینا جو ہے وہ واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح 30 گائے ہے، 30 سے گائے اور بھینسیں ہیں، اگر 30 سے کم ہیں تو پھر تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، اگر 30 سے اوپر چلی جاتی ہیں تو پھر جو ہے وہ آپ 1 گائے دیں گے۔ آگے اس طرح ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح 40 جو بکریاں ہیں، اگر کسی کے پاس 40 بکریوں سے کم ہے تو 40 بکریوں سے کم میں تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر 40 بکریاں سے زیادہ آپ کے پاس بکریاں ہیں تو 120 تک جو ہے وہ آپ 1 بکری زکوٰۃ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر 121 بکریاں ہیں یا 121 سے زیادہ ہے تو اس کے احکامات جو ہے وہ الگ ہے۔ جن پر سال گزرنے کے بعد مقررہ شرح کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے، اس کے علاوہ نقدی اور مال تجارت پر بھی 2.5% کی شرح سے زکوٰۃ کے سال کے بعد جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ یعنی کہ آپ کے پاس نقدی اور مال تجارت بھی ہے تو اس پہ اوپر بھی کیا ہے زکوٰۃ ہوگی، جو کہ سال گزرنے کے بعد ہوگی۔ زکوٰۃ کی حیثیت نفلی صدقہ کی نہیں ہے، یعنی کہ کوئی نفلی صدقہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک فرض ہے، لازم ادا کرنا ہے ہر ایک شخص کو، جس کو ادا کرنا ہر صورت لازم ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھی، اسلام میں بھی زکوٰۃ جو ہے وہ 2 ہجری میں روزوں سے پہلے فرض ہوئی۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ ان پر جو ہے وہ رحم کیا جائے۔ جی سب سے پہلے ہم اس کے MCQs کی طرف آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے زکوٰۃ کا لغوی معنی پوچھا جا سکتا ہے کہ زکوٰۃ کا لغوی معنی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 2 پہ نصاب زکوٰۃ میں سے مخصوص شرح کے ساتھ زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، کب ادا کی جاتی ہے؟ 1 سال کے بعد، 6 مہینے کے بعد۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے وہ 1 سال کے بعد جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے پاس باقی رہ جانے والا مال جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے، دگنا ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے یہاں پہ پڑھا کہ وہ مال جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انسان باطنی بیماریوں مثلا بخر وغیرہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ کس کی برکت سے پاک ہو جاتا ہے؟ وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کی برکت سے جو انسان وہ پاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو سونے کا نصاب کیا ہے، تو آپ نے ابھی پڑھا ہے کہ سونے کا نصاب جو ہے وہ کیا ہے؟ اپنا 7.5 تولے سونا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح چاندی کا نصاب ہے، چاندی کا نصاب جو ہے وہ کتنا ہے؟ 52.5 تولے اپنا چاندی ہے۔ اور اسی طرح مال پر جو شرح زکوٰۃ ہے وہ کتنی ہے؟ تو وہ کتنی ہے؟ 2.5% ہے، یعنی کہ 2.5، ٹھیک ہے۔ 2.5% کتنا ہوتا ہے؟ وہ کتنا ہوتا ہے اپنے مال کا؟ 40واں حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اونٹوں کا نصاب کیا ہے؟ تو آپ نے ابھی پڑھا ہے کہ اونٹوں کا نصاب جو ہے وہ 5 اونٹ ہیں۔ اور گائے اور بھینس کا نصاب کیا ہے؟ وہ بھی ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ گائے اور بھینس کا نصاب کتنے ہے؟ 30 گائے ہے۔ اسی طرح بکریوں کا نصاب کتنا ہے؟ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ بکریوں کا نصاب کتنا ہے، تو بکریوں کا نصاب جو کتنا ہے وہ 40 بکریاں ہیں، ٹھیک ہے۔ جانوروں پر زکوٰۃ مخصوص شرح کے ساتھ ادا کب کی جاتی ہے؟ یہ بھی اسی طرح ہی ہے، 1 سال گزرنے کے بعد ہی ادا کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ پچھلی امتوں پر بھی کیا زکوٰۃ فرض تھی؟ جی بالکل، پچھلی امتوں پر بھی زکوٰۃ جو ہے وہ کیا تھی؟ فرض تھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ مصارف زکوٰۃ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ مصارف زکوٰۃ جو ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ مصارف زکوٰۃ اس کا جو ہے وہ مطلب میں نے ابھی آپ کو بتا دیا تھا کہ وہ لوگ
جو کہ زکوٰۃ کے اپنا حقدار ہیں ان کو اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ ہم خرچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نصاب زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ اب نصاب زکوٰۃ سے مراد بھی لکھ سکتے ہیں کہ نصاب زکوٰۃ سے مراد جو ہے وہ اپنا 7.5 تولے سونا اور 52 تولے چاندی جو ہے وہ اپنا دینا لازم ہوتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ جو ہے وہ کب فرض ہوتی ہے؟ جب زکوٰۃ کے لازم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس جو ہے وہ انسان عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، مسلمان بھی ہو، آزاد بھی ہو، پورے 1 سال میں ایسے مال کا مالک ہو جو مال قرض اور ضروریات زندگی مثلاً گھر کے سامان اور کھانے پینے وغیرہ سے کیا ہے وہ زائد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے اس کے سوال اور اس کے MCQs۔ جی ہم آگے چلتے ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ٹھیک ہے، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ ایک ہو گیا نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، ٹھیک ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے اسلام کی بنیاد کو رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ ہے خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنے عہد حکومت میں دیگر احکام میں اسلامی کے ساتھ نظام زکوٰۃ کا نفاذ بھی فرمایا۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جہاد کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم میں ضرور اس کے ساتھ جنگ کروں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا۔ اللہ کی قسم اگر انہوں نے مجھ سے بکری کا ایک بچہ بھی روک لیا جسے وہ پہلے زکوٰۃ میں دیتے تھے لیکن وہ اب نہیں دے رہے، جسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ادا کیا کرتے تھے، تو میں ان کے نہ دینے پر ضرور ان سے لڑوں گا، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ زکوٰۃ ادا کرنا ترک کر دیتے ہیں تو آسمان سے بارش جو ہے وہ روک لی جاتی ہے، اور اگر جانور نہ ہوں تو کبھی بارش نہ ہو۔ سمجھ میں یعنی کہ جو شخص جو ہے وہ زکوٰۃ دینا ہی بند کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا ہے آسمان سے بارش کو روک لیتا ہے۔ تو اس میں جو ہے سب سے پہلے ہم MCQs کی طرف آ جاتے ہیں کہ MCQs اس میں کون کون سے بن سکتے ہیں۔ تو جی یہاں پہ عشر کا جو ہے وہ بیان سٹارٹ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عشر کہتے کسے ہیں، ٹھیک ہے۔ عشر کا معنی ہے 10واں حصہ۔ دینی اسلام میں یہ زمینی پیداوار کی زکوٰۃ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، اس کے بلکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ نے غور سے سمجھے کہ عشر کہتے کسے ہیں۔ عشر کہتے ہیں ایسی چیز، یعنی کہ جیسے ہم فصلیں ہم کاشت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جب ہماری فصل ہمارے گھر آ جاتی ہے تو اس میں سے ایک مخصوص حصہ جو ہے وہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر گندم ہے، کپاس ہے، اس طرح جتنی بھی فصلیں جو ہے وہ زمین سے پیدا ہوتی ہیں ان پر کیا ہے عشر لازم ہوتا ہے۔ عشر کتنا ہوتا ہے اور کیسے نکالا جاتا ہے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ جو زمین بارش یا چشموں سے سراب ہو اس پر عشر پیداوار کا 10واں حصہ ہے، اور جس زمین کو کنویں کے پانی یا مصنوعی طریقے سے سراب کیا جائے اس پر نصف عشر یعنی کہ پیداوار کا 20واں حصہ 5% جو ہے وہ حصہ ہے۔ سمجھ میں آئی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک فصل ہے، اس کو آپ نے ٹیوب ویل کا پانی نہیں لگایا، ٹھیک ہے، وہ بارش کے پانی سے یا کسی چشمے کے پانی سے اگر وہ ہوئی ہے تو اس میں 10واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ 10واں حصہ کیسے زکوٰۃ ہے؟ مثال کے طور پر گندم ہے، اگر اس میں سے 10 من گندم آپ کے پاس آ جاتی ہے تو آپ نے 1 من جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دینا ہے، اور جو 9 من ہے وہ آپ نے خود رکھ لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ساری چیزوں کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اور دوسری ہے وہ چیز جس کو ہم نے مصنوعی طور پر پانی لگایا، جیسے ہم نہروں کا پانی لگاتے ہیں یا ٹیوب ویل پر ہم بجلی خرچ کر کے وغیرہ وغیرہ، یا ہم ٹریکٹر کے ذریعے جو ہے وہ ہم ٹیوب ویل کو چلا کے ہم پانی لگاتے ہیں، تو اس پر 20واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ سمجھ میں آئی؟ جس طرح گندم ہے تو گندم میں اگر آپ کے پاس 20 من گندم آ جاتی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے، اس میں سے ہم 20واں من جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیں گے، اور جو ہے وہ 19 جو ہے وہ ہم خود رکھ لیں گے۔ اور اسی طرح جو ہے اگر آپ کے پاس 20 من گندم آ جاتی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے،
سوری اگر آپ کے پاس 40 من گندم آ جاتی ہے تو ہم کیا کریں گے، ہم 2 من اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیں گے اور باقی جو ہے وہ ہم اپنا 38 من جو ہے وہ خود رکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ سرکاری ٹیکس وغیرہ ادا کرنے سے عشر ادا نہیں ہوتا، جیسے ہم ٹیکسز وغیرہ دیتے رہتے ہیں تو ان سے کوئی عشر ادا نہیں ہوتا، عشر آپ کو علیحدہ سے ہی ادا کرنا ہوگا۔ عشر بھی زکوٰۃ کی طرح ہی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے اور عشر جو ہے وہ زمین کی پیداوار کا، یعنی کہ زمین سے جتنی بھی پیداوار ہے وہ پاک ہو جاتی ہے، اس میں برکت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مال یا سامان وغیرہ پر سال کا گزرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی کہ ایسا وہ زکوٰۃ کے لیے جو یہ ہوتا ہے نا کہ وہ 1 سال گزر جائے، لیکن جب عشر سال گزرنا ضروری نہیں ہوتا، وہ جب بھی فصل جو ہے وہ تیار ہو جائے گی، آپ فصل کو کاٹ لیں گے تو وہ عشر کیا ہے واجب ہو جاتا ہے، بلکہ اگر 2 مرتبہ فصل ہوتی ہے تو ہر مرتبہ عشر ادا کرنا ضروری ہوگا، یعنی کہ اگر سال میں 2 مرتبہ بھی آپ کی فصل ہو جاتی ہے تو ہر دفعہ آپ کو کیا ہے اس میں سے عشر دینا ہوگا، ٹھیک ہے۔ عشر کا لغوی معنی کیا ہے؟ عشر کا لغوی معنی جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ 10واں حصہ ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح کنویں یا مصنوعی طریقے سے سراب کی گئی پیداوار سے کتنا حصہ آتا ہے، تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 20واں حصہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ 20واں حصہ جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے؟ 20واں حصہ جو ہے وہ 5% جو ہے وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سرکاری ٹیکس سے ادا نہیں ہوتا، کیا ادا نہیں ہوتا؟ تو عشر سرکاری ٹیکس سے ادا نہیں ہوتا، سمجھ میں آئی؟ جی نیکسٹ ہم چلتے ہیں کہ اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے۔ یہاں سے زکوٰۃ کی جو ہے وہ اہمیت کا بیان ہو رہا ہے کہ اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ کو وہی حیثیت حاصل ہے جو انسانی جسم میں روح ہوتی ہے، یعنی کہ جس طرح انسانی جسم سے روح کو نکال دیا جائے تو انسانی جسم جو وہ بیکار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ کو وہی حیثیت حاصل ہے، یعنی کہ اسلام کے معاشی نظام میں اگر زکوٰۃ کو نکال دیا جائے تو وہ کیا ہے، سارا کا سارا معاشی نظام جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ سے غربت اور بے روزگار کا خاتمہ ہوتا ہے، یعنی کہ زکوٰۃ دینے سے جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کی ہیلپ ہوتی ہے اور فلاحی معاشرہ تشکیل پاتا ہے، یعنی کہ ایک اچھا معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے جس میں لوگوں کی ہیلپ ہوتی ہے۔ دولت گردش میں رہتی ہے، یعنی کہ ایک سے دوسرے کے پاس تیسرے، اس طرح دولت وہ اپنا گردش میں رہتی ہے، جس کی وجہ سے دولت کی تقسیم جو ہے وہ منصفانہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ نتیجتاً جرائم ظلم کے خاتمے میں مدد ملتی ہے، گداگری رک جاتی ہے، یعنی کہ جو لوگ بھیک مانگتے ہیں وہ رک جاتے ہیں، دولت صرف چند ہاتھوں میں محدود نہیں رہتی بلکہ مختلف لوگوں میں وہ آتی جاتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ ادا ہونے سے طبقاتی تقسیم آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ سب لوگوں کے پاس جب پیسہ آ جائے گا تو وہ طبقاتی تقسیم جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی مملکت بنانے کے لیے نظام زکوٰۃ کو مؤثر بنانا ضروری ہے تاکہ معاشی عدل قائم ہو اور اس کی نظام کی برکات بھی جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوں۔ جی یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایم سی کیو کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دین اسلام میں زکوٰۃ کی حیثیت کیا ہے، کون سی حیثیت ہے، تو آپ نے ابھی پڑھا ہے کہ فرض کی حیثیت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن لوگوں کے خلاف اعلان جنگ فرمایا؟ زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے خلاف آپ نے اعلان جنگ فرمایا، ٹھیک ہے۔ حدیث نبوی کے مطابق اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو کب روکتا ہے؟ جب جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ لوگ نہ دیں تو اللہ تعالیٰ کیا ہے آسمان سے بارش کو روک لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح نیکسٹ ہے زمینی پیداوار کی زکوٰۃ ہے، وہ کیا ہے؟ زمینی پیداوار کی زکوٰۃ جو ہے وہ عشر ہے۔ نظام زکوٰۃ کا رائج ہونے سے خاتمہ ہوتا ہے، کس چیز کا خاتمہ ہو جاتا ہے؟ تو نمبر سی پہ جو ہے وہ گداگری کا خاتمہ بالکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جی یہاں سے ہم مختصر جوابات جو ہے وہ سوالات حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، سوری مجھ سے مسٹیک میں یہاں پہ سوال نمبر 5 لکھا گیا ہے۔ زکوٰۃ کا معنی مفہوم بیان کریں۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی پاک ہونا ہے۔ زکوٰۃ سے مراد وہ مخصوص مال ہے جو سال گزرنے کے بعد نصاب زکوٰۃ میں مخصوص شرح کے ساتھ مصارف زکوٰۃ کو ادا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے اور انسان جو ہے وہ باطنی بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت۔ اسی طرح یہ سوال نمبر 2 ہے کہ نقدی اور مال تجارت میں زکوٰۃ کی شرح تحریر کریں۔ نقدی اور مال تجارت میں 2.5% کی شرح کے ساتھ سال کے بعد جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 3 ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک زکوٰۃ کی اس قدر اہمیت تھی کہ انہوں نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم میں ضرور اس کے ساتھ جنگ کروں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا۔
اللہ کی قسم اگر انہوں نے مجھ سے بکری کا ایک بچہ بھی روک لیا جسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ادا کرتے تھے تو میں ان سے ضرور جی یہ سوال نمبر 3 ہے کہ زمینی پیداوار پر عشر کی شرح کیا ہے؟ ایسی زمین جو بارش یا چشموں سے سراب ہو اس پر شرح عشر یعنی پیداوار کا 10واں حصہ ہے، اور جو زمین کنویں یا مصنوعی طریقے سے سراب ہو اس پر عشر کا کیا کتناواں حصہ ہے؟ 20واں حصہ یعنی کہ 5% ہے۔ جی لاسٹ سوال ہے، زکوٰۃ اور عشر میں فرق لکھیں۔ عشر بھی زکوٰۃ کی طرح ہے اور ان میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ مال میں سے لی جاتی ہے اور عشر جو ہے زمینی پیداوار میں سے لیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیسن جو ہے وہ پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ سبق کے ساتھ بہت جلد ملیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔